بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چلو. اس صفت کسے کہتے ہیں؟ حالت، کیفیت. عرب کو پڑھتے وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. پھر اس کی دو قسمیں ہیں، لازمہ اور عارضہ. لازمہ کیا ہے؟ وہ صفت جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے. وہ صفت جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف ہی نہ رہے. حرف اس کے ساتھ مثال لکھ لیں، یہاں نہیں ہے مثال. حرف ہی نہ رہے، اشارہ دے دیں سائڈ پر، اور آپ دیکھیں جیسے صاد کے اندر صفت اصطلاح کو ادا نہ کیا، جیسے صاد اور اسی طرح قاف، قاف، واو، ضاد. 5 حرف ہو گئے. یہ 5 حرف ایسے ہیں کہ اگر ان میں صفت لازمہ، صفت استعلاء موٹا کرنے والی اگر ادا نہ ہو تو یہ حرف ہی نہیں رہتا. یہ حرف ہی نہیں رہتا. سمجھ گئے؟ اچھا. اور آگے لکھا ہے جا ناقص ادا ہو. آگے کیا لکھا ہے؟ ناقص ادا ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے غین اور خو، جیسے غین اور خو. اس لیے کہ غین اور خا میں صفت استعلاء پر ہونے کی صفت اگر ادا نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ حرف باریک تو ہو جائے گا لیکن تبدیل نہیں ہوگا، ناقص ہو جائے گا. حرف ادا تو ہوگا لیکن ناقص ہوگا. اور صفت عارضہ آگے جی. صفت عارضہ وہ ہے کہ جو کیفیت ایسی ہے جو حرف میں کبھی پائی جائے اور کبھی نہ پائی جائے. جی موٹے حروف سارے ہیں یار، غین اور خا ہے 5 ادھر. جی حروف مستعلیہ. تو صفت عارضہ کبھی پائی جائے کبھی نہ پائی جائے. اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف تو رہے لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی نہ رہے. اس کا نام کیا ہے صفت ہے؟ بولے بچوں. یہ نظر آ رہی ہے؟ جی اس کا نام کیا ہے؟ صفت ہے. لیکن اب آپ نے صفت کا نام عارضہ نہیں آپ نے یاد کرنا. آپ نے یاد کون سا کرنا ہے؟ اس کا عارضہ جب آتے ہیں نا نام، کوئی غلطی ہو جائے غنّے کی، مد کی، فا کی، را کے باریک اور پر ہونے کی، تو کہتے ہیں یہ تو صفت عارضہ ہی ہے نا. اگر غلطی ہوگی تو کیا ہے؟ عارضہ ہی تو ہے. نہیں، اس کا نام دوسرا جو جمال القرآن میں نام لکھے ہوئے مزینہ، محسنہ، محلیہ، یہ نام لکھ لیں. یہ نام ہے صفت عارضہ کی. یہ نام ہے. کیا مطلب؟ یہ عارضہ عارضی طور پہ نہیں ہے بلکہ یہ عارضہ نام اس اعتبار سے ہے کہ یہ کبھی پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی ہے. یہ عارضہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے. عارضہ کا مطلب یہ نہیں ہے. جی عارضہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کرنا چاہے مرضی یا کر لے. عارضی تو ہے، عارضی نہیں ہو میرے بھائی. عارضہ کا مطلب یہ یہاں سے غلط فہمی ہو رہی ہے کئی دوستوں کو. تو نام اس کا کیا یاد رکھنا ہے؟ مزینہ. کیا ہے؟ زینت دینے والی قرآن کو. محلیہ، زیور آراستہ. محسنہ، خوبصورت کرنے والی. یہ صفات قرآن پاک کی ادائیگی کو خوبصورت کرنے والی صفات. اور ہم ان کو ہی چھوڑ دیں، ہم کہیں گے کہ تو عارضہ ہی ہیں، تو قرآن خوبصورت کیسے ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ تو ایک میں نے اشکال کا جواب عرض کر دیا کہ عارضہ کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ عارضی ہے بس. نہیں، عارضہ کا مطلب کبھی پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے اس کا نام عارضہ ہے. لیکن جب پائی جائے گی تو اس کو ادا کرنا پڑے گا. وہ حرف کی پکی صفت نہیں ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے عارضہ کہا گیا. لیکن عارضہ کا مطلب یہ نہیں ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا مطلب
یہ غلط فہمی اکثر دوستوں کو ہوتی ہے، یہ غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، یعنی صفات ادا کرنی ہے انشاءاللہ، تبھی قرآن میں ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر اکثر جگہ پہ مثال یہی را کی دی ہوتی ہے، جیسے را کو پر کرنا تھا بری کر دیا، تم دیکھو کیا ہوا، تو یہاں سے پھر غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صرف را کی مثال نہیں ہے، صفات عارضہ میں غننے کی مثال اخفا ہے، مد کرنا ہے جی، یہ ساری کی ساری آگے جتنے بھی ہیں یہ ساری کی ساری صفات عارضہ کے اندر ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، صفت لازمہ متضادہ بھی ہیں، غیر متضادہ بھی ہیں، ان کی مزید وضاحت کتابوں میں لکھی ہے، اس کو پڑھ لینا آپ۔ لیکن اب میں جو عرض کرنے لگا ہوں صفت لازمہ، ان کے اوپر جو نشان لگانے وہ کون کون سی ہیں؟ صفحہ نمبر 21 پہ ہمس نشان لگا لیں، جہر نشان لگا لیں، شدت، توسط، رخوت، استعلاء لگا دیے جی۔ آگے جی آپ دیکھیں صفحہ نمبر 24 جی نہیں 23 ہے، صفحہ نمبر نشان لگانے سے قلقلہ، استطالت، صفیر اور تقریر، یہ وہ صفات پر نشان میں لگائے جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہ ہر ایک دوست کو یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنا میں نے کیسے ہے، اور یہ نہیں لازمہ۔ اور کچھ جن کے میں نے نام نہیں عرض کیے وہ اس لیے بھی کہ وہ بہت آسان ہے، حرف پڑھنے سے عام نارمل طور پہ وہ ادا ہو جاتی ہے، ان کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، اس لیے میں نے ان کے اشارے نہیں، ان پر نشان نہیں لگایا۔ اب جی تعریف آپ نے ہمس اور جہر کی، ہمس کی لکھیں گے اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ جہر کی سکتے ہو۔ ہمس کی تعریف لکھنی ہے پوری، جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو لکھ لیں۔ ہمس جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس جمال القرآن ہو تو بالکل جمال القرآن کے الفاظ سنا، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے محموسہ، مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے، ایسے ذوف کے اوپر آپ اس کو انڈر لائن کر دیں، اوپر ایک لکیر لگا دیں، ذوف، ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے، سانس جاری رہے، سانس جاری کے اوپر بھی آپ لائن لگا دیں، انڈر لائن کر کے اس کو، سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، پستی کے اوپر بھی لائن لگا دیں، آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بحثہ شخص سکت، بولیں گے تو اس کے اندر مین چیز ہے کیا؟ ذوف، سانس کا جاری رہنا اور آواز میں بولیں پستی ہو، یہ 3 پوائنٹ ہے مین۔ اب ان کی تاریخ آپ یاد کر کے آنا آپ کا کام ہے، کل اگلی تختی جو پڑھیں گے اس کے اندر پریکٹس کروانا پھر میرا کام ہے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، لیکن تاریخ چاہو پھر سمجھ آئے گی۔ آگے جہر اس کے برعکس ہے۔ اب پوری تاریخ میں نہیں بولتا، پوری تاریخ میں بول رہا ہوں، اس کے اندر آپ نے جو صرف لکھنے ہیں وہ پوائنٹ لکھنے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ہے۔ اب نیچے صرف آپ نے قوت لکھنا ہے، باقی وہی الفاظ ہے۔
قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے، قوت کے ساتھ ٹھہرے، ایک جملہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا سانس بند ہو جائے، یہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ تو اب دوسری تعریف میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ قوت، سانس بند ہو جائے، آواز میں بلندی ہو، یہ 3 پوائنٹ بس تعریف ہوگی۔ ماموسہ کے علاوہ باقی سارے روپ پورا۔ آگے جی شدت، شدت میں بھی آپ نے صرف پوائنٹ لکھنے ہیں، صرف پوائنٹ، تاکہ وقت بچ جائے۔ جن حروف، میں ویسے بول رہا ہوں، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے قوت کے ساتھ ٹھہرے، قوت لکھیے گا، قوت کے ساتھ ٹھہرے۔ دوسرا پوائنٹ آواز جاری رہنا، آواز بند ہو جائے، دوسرا پوائنٹ آواز بند ہو جائے۔ تیسرا پوائنٹ اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ آواز میں ایک قسم کی، یہ حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ لکھا ہوا کتاب میں کیا ہے بچوں؟ آجی دونگا فتوابتا، آجی دونگا فتوابتا۔ رخوت، رخوت میں بھی صرف پوائنٹ لکھنے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے، ذوف۔ دوسرا پوائنٹ آواز جاری رہے۔ تیسرا پوائنٹ آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو، نرمی۔ آواز، ادھر آواز کی بات ہے۔ خامس اور جہر میں سانس، شدت اور رخوت میں آواز۔ متوسطہ اور شدیدہ کے علاوہ باقی حروف رخوہ ہیں۔ توسط، توسط کی تعریف بہت مختصر سی، جن میں نہ آواز پوری طرح جاری ہو نہ پوری طرح آواز بند ہو، نہ پوری طرح آواز جاری ہو نہ پوری طرح آواز بند ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخوہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخوہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ متوسطہ، جن حروف میں آواز پوری طرح نہ جاری ہو نہ پوری طرح بند ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متوسطہ۔ 5 حرف ہے، مجموعہ لے نوما، مجموعہ کیا ہے؟ لے نوما۔ آج تعریف بتا رہا ہوں، کل پریکٹیکل انشاءاللہ اس کے اندر کیسے آواز جاری ہوتی ہے، کیسے آواز بند ہوتی ہے، ساکن والی ترتیب اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک، استعلاء، یہی تعریف جو لکھی ہوئی ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، تو یہ حروف پر ادا ہوتے ہیں، یہ حروف پر ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف 7 ہیں، خصا واو ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ آگے کلکلا بتایا تھا، کلکلا تعریف لکھی ہوئی ہے، ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا مخرج میں ہلنا، مخرج نہیں لکھا، یہ لکھ لیں، کلکلے کی تعریف کتاب میں دیکھ لیں۔ ساکن ہونے کی حالت میں آواز کا مخرج میں ہلنا، مخرج کے لفظ ساتھ ظاہر کر دیں۔ یہ حروف 5 ہیں، قطب جدے کتنے ہیں؟ کون سے؟ جی قطب جدے۔ آگے جی استطالت، زبان کو دراز کر کے حافہ کو اوپر کی 5 داڑوں پر لگانا، یعنی جو مخرج ہے نا اسی طرح صفت استطالت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح جتنا مخرج طویل ہے، آواز کے طویل ہونے سے، مخرج کی طویل ہونے کی وجہ سے نا، مخرج کی طویل ہونے کی وجہ سے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے، تو مخرج کا طویل ہونا وہ مخرج ہے، اس کے اندر پڑھتے ہوئے جو آواز طویل ہو جاتی ہے وہ صفت ہے، اس کا نام استطالت ہے۔ ٹھیک،
جو زبان لگ رہی ہے وہ مخرج ہے، جو آواز آ رہی ہے وہ صفت ہے. ٹھیک، لکھ لینا ریکارڈنگ کروں. بات سمجھ گئے جی؟ جو زبان لگ رہی ہے وہ مخرج، اور جو آواز آ رہی ہے لمبی ہو رہی آواز وہ صفت ہے. جیسے میں نے بتایا یہ تھوڑا سا لمبا کرنا، یہ ہے صفات. سفیر جی، ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے، ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے، حروف سفیریہ کہتے ہیں. صاد سین زا، آخر میں تقریر. کیا ہے بھائی؟ تقریر. یہ تقریر کیا ہے؟ یہ بھی صفت پرہیزی ہے. صفت جہاں پر صفت پرہیزی ہے مطلب کیا ہے؟ تکرار نہیں کرنا. تکرار یہاں پر آپ یوں سمجھیے گا، صفت تقریر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تکرار حقیقی، دوسرا ہے تکرار مشابہت تکرار. حقیقی تکرار اور مشابہت تکرار. حقیقی تکرار سے پرہیز مقصود ہے، مشابہت تکرار مقصود ہے. حقیقی تکرار کیا ہے؟ اور یہ حقیقی تکرار یہ نہیں کرنا. مشابہت تکرار کیا ہے؟ اور یہ مقصود ہے، یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، چلو.